ایک اور کام سے ایک باریک سے نقطہ یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مثلا ایک عام سننے والا کہے گا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کی سنن کا بیان قرآن مجید میں آیا، ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان پر لازم ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، تو اس سے کیا کوئی بہت بڑی کوئی قیامت واقع ہو جاتی ہے؟ فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ قیامت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ہے، خبر ہے، وہ اس نے دے دی، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دے دی، اپنی کتاب میں دے دی، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ یہاں قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی میری طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی۔ یہ بات کہنا کہ یہ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ایسا کرے، یہ تو اس کو بیان کرنا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو وہ آیت سنا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنے اوپر کیا واجب کر رکھا ہے۔ تو وہ اگر انہی الفاظ میں اس کو بیان کرے گا تو انہی الفاظ میں ہم دوسروں کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس نے اس معاملے میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ میں اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پروردگار نے مجھ پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، ایسے اچھے وعدے کیے، اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اس کو یہ کرنا ہی تھا، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو میں اس کی جسارت نہیں کرتا۔ اچھا، ہم سے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا یہ تقاضا ہے، کچھ چیزیں جو اس نے اپنے لیے مقرر کر لی ہیں، اپنے ایٹریبیوٹ بنا لی ہیں، ان کا لازمی تقاضا، مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی میرا باپ رحم دل ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو اب رحم دلی کا لازمی تقاضا یہ آ جاتا ہے نا کہ بھی کھانے کے وقت مجھے کھانا دے گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ الفاظ میں نہیں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی، لیکن کوئی ایسی اس کی صفت ہے کہ جس کا لازم مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے؟ اگر تو وہ لفظی لزوم ہے تو ضرور بیان کریں گے، لیکن وہ عقلی لزوم ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بیان نہیں کریں گے۔ اس میں ضروری ہے کہ خود قرآن تصریح فرمائے، اس لیے کہ عقلی مقدمات میں ہم عاجز انسان ہیں، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو مقدمات خود اپنی شخصیت سے یا اپنے حوالے سے قائم کرتے ہیں انہی پر قیاس کریں، اور اللہ کے بارے میں اس طرح کا قیاس کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں ہر حال میں خبر تک ہمارا علم محدود رہے گا، یعنی ہم بار بار توجہ دلائیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ایسے بیان کی۔ یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ یعنی مجھے اس کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ میں ان حدود سے تجاوز کروں؟ یہ مجھے یہی بتانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ تمہارے علم کے حدود یہ ہیں، تو میرے علم کے حدود مجھ پر واضح ہو گئے۔ پچھلے دنوں ایک بحث تھی نا کہ علم کا نقطہ کمال کیا ہے، تو علم کا نقطہ کمال قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جان لوں کہ میں کیا نہیں جان سکتا۔ تو انسان کی حیثیت سے میں ذات باری پر، اس کی صفات پر، اس کے سنن پر کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں ایک عاجز بندہ ہوں۔ البتہ وہ خود بیان فرما دے تو ظاہر ہے کہ وہ کتاب اس نے نازل اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بتائے گا، اپنی صفات کے بارے میں بتائے گا، اپنی ذات کے بارے میں جتنا کچھ بھی بتانا ممکن ہے بتائے گا، اس کو میں معنی کی حد تک واضح کروں گا۔ اس سے آگے اس کے لازمی عقلی نتائج اپنے لحاظ سے قائم کر کے اللہ پر نہ کسی چیز کو واجب کروں گا، نہ اس پر کوئی حکم لگاؤں گا۔